بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ لوگوں سے بات کروں گی 15 شعبان کے روزے کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں احادیث کی روشنی میں۔ میرے پیارے دوستو، شعبان اور شوال کے روزے نفلی روزے ہیں، لیکن یہ رمضان کے آگے پیچھے ہیں۔ تو شعبان، رمضان، شوال یہ خصوصی طور پر روزے جیسے ادائیگی کے مہینے ہیں۔ تو اسی طرح شعبان میں کچھ تیاری ہوتی ہے رمضان کی، پھر رمضان میں روزے رکھنے کے بعد ہمارا اتنا دل لگ جاتا ہے روزوں کے ساتھ کہ رمضان ختم ہونے کا سب کو افسوس ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد بھی 6 روزے اور اتنی فضیلت والے دے دیے گئے کہ اگر وہ رکھ لیے جائیں اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے، گویا آپ سال بھر روزے سے ہیں۔ شعبان کے مہینے میں بھی صرف اسی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اور آپ اس طرف تبھی متوجہ ہوں گے جب آپ اس کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھیں گے۔ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو عمل ثابت ہے وہ کیا ہے؟ روزوں کی کثرت۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 مہینے پے در پے یعنی مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، سوائے شعبان اور رمضان کے۔ یعنی اس میں آپ کیا کرتے تھے؟ کنٹینیوسلی روزے رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفل روزہ رکھنے لگتے تو ہم آپس میں کہا کرتے کہ اب آپ روزہ رکھنا چھوڑیں گے ہی نہیں، اور جب روزہ رکھنا چھوڑ دیتے تو ہم آپس میں کہتے کہ اب آپ روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ میں نے رمضان کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی پورے مہینے نفلی روزہ رکھتے نہیں دیکھا، اور جتنے روزے آپ شعبان میں رکھتے تھے میں نے کسی اور مہینے میں اس سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، ایک دوسری روایت میں بھی اضافہ ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے، عمل وہی اختیار کرو جس کی تم میں طاقت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھکتا، تم خود ہی اکتا جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نماز کو سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے جس میں ہمیشگی اختیار کی جائے، خواہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی نماز شروع کرتے تو اسے ہمیشہ پڑھتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے شعبان سے زیادہ کسی دوسرے مہینے میں آپ کو اتنے اہتمام سے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جو ماہ رجب اور ماہ رمضان کے درمیان میں آتا ہے، اور لوگ اس سے غفلت کرتے ہیں، حالانکہ اس مہینے میں پورے سال کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حالت میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، سب سے افضل نفلی روزے کون سے ماہ میں ہیں؟ آپ نے فرمایا شعبان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ماہ شعبان میں 3 روزے رکھتا ہے اور پھر مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے رزق میں برکت فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری دی کہ ماہ شعبان میں اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو ماہ شعبان میں 1 روزہ رکھتا ہے وہ جنت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ہمسایہ ہوگا، اور اسے حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام جیسی عبادت کا ثواب حاصل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی رات یعنی شعبان کی 15ویں رات معافی کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، شفاعت کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بال سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہی بتلا دیجئے، اس میں کیا ہوتا ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس سال میں ملے گا سب لکھا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو ہم سے بخشش مانگے اور ہم اس کو بخش دیں، کوئی رزق مانگے تو ہم اس کو رزق دیں، کوئی مصیبت کا مارا دعا کرے تو اس کی مصیبت دور کر دیں۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور روزہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخشش دیتا ہے، مگر کافر، مشرک، کینہ رکھنے والے کو اور قاتل کو نہیں بخشتا۔